کیسے ہیں دوستو؟ جبلۃ بن الایہم یہ شاہ غسان تھا۔ اس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور شاہانہ انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملے اور خوش آمدید کہا اور اس کو اونچا مقام دیا۔ ایک دن جبلۃ بن الایہم خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا کہ بنو فزارہ کے ایک بدو نے اس کے تہبند کو روند دیا، یعنی اس بدو کا پاؤں اس کے تہبند پر آ گیا۔ جبلہ نے اس دیہاتی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ بدو امیر المومنین کے پاس چلا گیا اور جبلہ کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو بلایا اور اس کو سنجیدگی اور متانت سے کہا کہ یا تو تم اس کو راضی کر لو یا پھر وہ تجھے بھی اسی طرح تھپڑ مارے گا جس طرح تو نے اس کو مارا ہے۔ جبلہ پر یہ بات گراں گزری۔ وہ غرور اور نخوت میں کہنے لگا، کیا تم ایک بادشاہ اور ایک عام آدمی کے درمیان امتیاز نہیں کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اسلام نے تم دونوں کو یکساں کر دیا ہے۔ جبلہ نے کہا کہ پھر میں نصرانی ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم نصرانی ہوگے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ جب جبلہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استقلال اور دینی صلابت دیکھی تو اگلے دن تک کے لیے مہلت طلب کر کے چلا گیا۔ راتوں رات اپنی قوم کو ساتھ لے کر قسطنطنیہ بھاگ گیا اور ہرقل کے پاس چلا گیا، مرتد ہو گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ جہاں انصاف ہو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، جہاں انصاف نہ ہو وہ قومیں تنزلی کا شکار ہوتی ہیں۔ اس لیے انصاف کرنے والے طبقے کو چاہیے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ اگر انصاف کا معاملہ ہو تو اللہ کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصول بتلا دیا کہ اسلام نے امیر اور غریب کو یکساں کر دیا ہے۔ اگر امیر زیادتی کرے گا تو غریب کو اس کو بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، اگر غریب زیادتی کرے گا تو امیر کو بدلہ لینے کا حق حاصل ہے۔